تھیلیسیمیا تھیلیسیمیا بیماری کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ طبی ماہرین کے مطابق خون کا مہلک مرض تھیلیسیمیا دراصل موروثی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ مرض خون کے خلیوں کی غیر معمولی حرکات کی علامت ہے جس کے باعث خون بننے یا اس کی پیداوار کا عمل رک جاتا ہے۔ نیا خون نہ بننے کی وجہ سے متاثرہ مریضوں کو بار بار خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جینیاتی اعتبار سے تھیلیسیمیا کی دو بڑی قسمیں ہیں جنہیں الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ طبی ماہرین نے اس بیماری کی وضاحت کچھ اس طرح پیش کی ہے کہ عام انسانوں کے خون کے ہیموگلوبن میں 2 الفا اور 2 بیٹا زنجیریں ہوتی ہیں۔ الفا تھیلیسیمیا کے مریضوں میں ہیموگلوبن کی الفا زنجیر کم بنتی ہے جبکہ بیٹا تھیلیسیمیا کے مریضوں میں ہیموگلوبن کی بیٹا زنجیر کم بنتی ہے۔ اس طرح توازن برقرار نہیں رہ پاتا اور خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ماہرین نے مرض کی شدت کے اعتبار سے تھیلیسیمیا کو 3 مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ شدید ترین قسم تھیلیسیمیا میجر جبکہ سب سے کم شدت والی قسم تھیلیسیمیا مائنر کہلاتی ہے۔ درمیانی شدت والی قسم کو تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک طرح کا تھیلیسیمیا کسی بھی دوسری طرح کے تھیلیسیمیا میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس بیماری کی تشخیص کم عمری میں ہی ہو جاتی ہے کیونکہ موروثی مرض کی وجہ سے متاثرہ شخص زیادہ عمر نہیں پاتا۔ کسی بھی بچے کو تھیلیسیمیا میجر صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے والدین کسی نہ کسی طرح کے تھیلیسیمیا کے حامل ہوں۔ تھیلیسیمیا میجر کے مریضوں میں خون اتنا کم بنتا ہے کہ انہیں ہر 2 ہفتے 4 ہفتے بعد خون کی بوتل لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے بچے پیدائش کے چند مہینوں بعد ہی خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی بقیہ زندگی بلڈ بینک کی محتاج ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بہترین علاج کے باوجود یہ مریض 30 سے 40 سال تک ہی زندہ رہ پاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا مائنر کی وجہ سے مریض کو کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ہوتی، نہ اس کی زندگی پر کوئی خاص اثر پڑتا ہے۔ علامات و شکایات نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی تشخیص صرف لیبارٹری کے ٹیسٹ سے ہی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ نارمل زندگی گزارتے ہیں مگر یہ لوگ تھیلیسیمیا اپنے بچوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا بیشتر افراد اپنے جین کے نقص سے قطعاً لا علم ہوتے ہیں اور جسمانی، ذہنی اور جنسی لحاظ سے عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں اور نارمل انسانوں جتنی ہی عمر پاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی وجوہات۔ طبی ماہرین کے مطابق خاندان میں شادیاں اس مرض کے بڑھنے کی اہم وجہ ہے۔ علاوہ ازیں اگر 2 ایسے افراد آپس میں شادی کر لیں جن میں تھیلیسیمیا مائنر کے خلیات موجود ہوں تو ان کا پیدا ہونے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شادی سے قبل خون کا ایک معمولی ٹیسٹ آئندہ آنے والی نسل کو اس مہلک مرض سے بچا سکتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں جبکہ ہر سال ان بچوں کی تعداد میں 15,000 کا اضافہ ہو رہا ہے جو تھیلیسیمیا کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس مرض کا شکار افراد اور بچے تھکے تھکے اور دیگر افراد کی نسبت غیر متحرک ہوتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے باعث ان کی جلد زرد ہو جاتی ہے جبکہ ان کی ہڈیوں میں تکالیف کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا خواتین جب حاملہ ہوتی ہیں تو ان میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔